السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اور اس جنگ کے رونما ہونے کے پیچھے کیا حالات و واقعات تھے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ مکہ میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور جو لوگ دین حق پر قائم ہوئے ان پر اس قدر ظلم و ستم کیا گیا جس کی شاید ہی کوئی مثال ہو۔ دوستو، ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ یہاں پر مدینہ کے لوگوں نے، جو بعد میں انصار کہلائے، مہاجر مسلمان بھائیوں کی بہت مدد کی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کو دیکھ کر مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ جن لوگوں کو انہوں نے نکال باہر کیا ہے وہ اب مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دن رات یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم ہونے لگا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ بھی ہو چکے تھے، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان تو بن گیا، لیکن دوستو دل میں وہ مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ مکہ کے چند بڑے سرداروں نے اسے لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے ہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ آور ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ مکہ جو اس دور میں اپنے علاقے عرب کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس کے سرداروں کی طرف سے دھمکی آمیز خط کے ملنے پر عبداللہ بن ابی ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرنے کا سوچتا یا پھر کوئی خط کا جواب دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ زیادہ تر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ بن ابی قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ اور ان کے سرداروں کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینہ کے نواح میں رہنے والے بہت سے قبائل ایسے تھے جن سے مسلمانوں نے دفاعی معاہدے کر رکھے تھے۔ دوستو، کشیدگی کی یہ صورتحال شاید کہیں ختم ہو بھی جاتی کہ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ والوں نے طاقت کے نشے میں جان بوجھ کر مسلمانوں کو طیش دلانے کے لیے ایک ایسی حماقت اور غلطی کر دی جو کہ شاید اس جنگ یعنی غزوہ بدر کا سبب بنی۔ دوستو، ہوا کچھ اس طرح کہ مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے اپنے کچھ غلاموں سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ مسلمان چرواہوں کو زخمی کر کے سارے مویشی ہاں کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ منورہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی تو چھین لیے، لیکن قرظ بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کو سبق سکھانے کے لیے ان کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ حضرت عبداللہ بن جہش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ خیر دوستو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، لیکن قریش کے ہاتھ بہانہ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فوراً تیز رفتار قاصد مکہ بھیجا اور اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ مکہ کے سردار تو ویسے ہی کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، اب چونکہ سالڈ ریزن تھی ان کے پاس، تو مکہ کے سردار ابو جہل نے مکہ والوں کو اپنی جوشیلی تقریروں سے ورغلایا اور کہا کہ ابو سفیان کی جان کو خطرہ ہے، مسلمان اسے مار دیں گے اور اس کا سامان تجارت لوٹ لیں گے۔ یہی سب اول فول بک کر اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی، اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اب سرور کائنات اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں قریش کی فوج سے پہلے پہنچ گئے۔ اسی اثناء میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ دوستو، اس کو امدادی فوج اس لیے کہا ہے کہ یہ تو ابو سفیان کی مدد کے لیے آئے تھے اور اسے بخیر و عافیت واپس مکہ تک پہنچانے کا کہہ کر آئے تھے۔ اب یہیں پر انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ اس لیے بعض سرداروں نے خیال ظاہر کیا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل دوستو، مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر بڑا ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی ہی حمایت کی۔ قریش مکہ کے اس فیصلے کا سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پڑاؤ کو بدلا اور پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر رکھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے واعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی، اسلامی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج، اور ان تینوں کا علم بردار بھی الگ الگ تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ بھی شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق و باطل اور نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی تھی۔ خیر، صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور اپنے چند اصحابہ کرام کے ساتھ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان صحابی نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اس کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ،
ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے آپ سرکار نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ کے ہاتھوں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور شیبہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی تلوار شجاعت کی ایک ہی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر ابو جہل اور باقی سرداروں کے لیے بہت کربناک اور ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ تینوں جو قتل ہو چکے تھے مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، اور مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ دست بدست لڑائی میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں، کیونکہ اہل مکہ میں تلوار بازی کے مقابلے میں ان کی کوئی مثال نہ تھا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری اور دیدہ دلیری سے لڑے۔ دوستو، ہم سب نے انصار کے 2 نوعمر لڑکوں کے بارے میں تو سن رکھا ہے کہ کیسے انہوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ خیر، ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار بھی شامل تھے۔ اور یہ سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے میں حصہ بھی لیا تھا۔ اس مارکے کے اختتام پر مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے، جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 جنگجو نوجوانوں کو، جو ساز و سامان سے پوری طرح سے لیس تھے، شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جد و جہد میں ظاہری ساز و سامان کی کچھ بھی اہمیت نہیں۔ دنیاوی جاہ و جلال اور فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے، جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار اب بہت بڑا ہو چکا تھا، اور وہ محض ایک مذہبی جماعت نہ رہے تھے بلکہ سیاسی قوت بن گئے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یوں یہود بھی دب کر رہ گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔